ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ولاگ میں بہت ہی خوبصورت سی ڈسکشن، جس کے نصیب میں سجدہ تہجد لکھ دیا گیا اس کے نصیب میں خدا لکھ دیا گیا۔ جیسے محبت کی انتہا کو پہنچ کر معراج کا افسانہ لکھ دیا گیا۔ کوئی ان رنگ برنگی رونقوں میں ساری عمر رہا غافل، اور کسی کے حصے میں خدا سے گفتگو کے لیے ویرانہ لکھ دیا گیا۔ کسی کو اس کی من پسند چیز دے کر شکر کے آداب سکھائے گئے، اور کسی سے من پسند چیز چھین کر خدا سے ملاقات کا بہانہ لکھ دیا گیا۔ کسی کو آزاد کر دیا اس نے اپنی ہر ایک چاہت سے، اور کسی کے سامنے نیکی اور بدی کا پیمانہ رکھ دیا۔ کوئی بے سکون رہا وسیع و عریض مکان میں رہ کر بھی، اور کسی کے حصے میں چھوٹا سا پرسکون آشیانہ لکھ دیا گیا۔ کسی کو پلائے گئے مسلسل ضبط کے خون، اور کسی کے حصے میں صبر کا نوالہ لکھ دیا گیا۔ کوئی محروم ہی رہا اس کی محبت کو محسوس کرنے سے، اور کسی کے حصے میں اس کا ساتھ دوستانہ لکھ دیا گیا۔ سارے دن سب کے لیے برے نہیں ہوتے نا، کبھی رو دیے حالات وقت پر، اور کبھی مقدر میں مسکرانا لکھ دیا گیا۔ یہ تو تقسیم ہے اس کی، کوئی مجرم ٹھہرا کوئی ملزم، کسی کے حق میں گرنا ہو گیا لازم، اور کسی کے حصے میں گرانا لکھ دیا گیا۔ جو بار بار پکارتا ہے اسے، اس کے پکارنے پر رشک کرتا ہے وہ، کوئی ذرا سی دیر پر ہو گیا مایوس، اور کسی کے حصے میں بار بار سر کو جھکانا لکھ دیا گیا۔ کسی کو 4 قدم کے فاصلے پہ مل گیا، اور کسی کے نصیب میں لمبا سفر لکھ دیا گیا۔ اللہ کا قانون ہے کہ اس کے ہر حکم اور ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، نہ وقت سے پہلے اور نہ دیر ہوتی ہے۔ جس حکم کا لوح محفوظ پر وقت لکھ دیا گیا ہو وہ اسی وقت برپا ہوگا۔ اللہ کے حکم مصلحت، حکمت، طاقت، قدرت اور علم و مرضی کے آگے نہ کسی کی چلی ہے نہ چلے گی۔ آیت میں اللہ کے اسی حکم اور وقت کا ذکر ہے جو اس نے موت، عذاب اور روز حساب و انصاف کے لیے مقرر کر دیے۔ اس لیے ان نادان انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جلدی نہ کرو، وہ وقت آن پہنچا ہے۔ آیات میں توحید و وحدانیت کا ذکر ہے، صرف بت پرستی شرک نہیں بلکہ اللہ پر توکل نہ ہونا، اللہ کے بجائے اپنے جیسے انسانوں اور دنیا کے کمزور سہاروں پر یقین و اعتقاد اللہ کے شریک بنانے کے برابر ہے۔ جب تم تدبر کرتے تھک جاؤ، کاوشوں کے دریا بہاتے چلے جاؤ، ہر قسم کی تب آزمائی کر چکے ہو مگر حالات کو مسخر کرنے میں ناکام رہو، تو مایوسی کا گہرا لبادہ اوڑھنے سے پہلے سوچو، تم با اختیار نہیں ہر معاملے میں، قطعاً نہیں۔ کوئی ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ کون سے حالات ہمارے لیے بہتر ہیں، سو اس کی رضا میں جھک جاؤ، کیونکہ جب اس کی رضا میں جھک جاؤ گے حالات مسخر ہو کر تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ یہی تو حقیقت ہے کہ تم نہیں سمجھنا چاہتے یا سمجھ نہیں پاتے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے نئے ولاگ میں، نئی امید، نئے عزم اور نئے یقین کے ساتھ۔ میری ویڈیوز کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.